وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے مخصوص کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے. الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا. بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و ارواح کی وحی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درائیت و فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئیں، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا. ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. یہ صراط مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سامعین کرام، سورہ زخرف آج اس کا آغاز کر رہے ہیں.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت ہا میم، اس کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں، بل کتاب المبین، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ سامعین کرام، سورہ زخرف ہے اور اس کا نزول تقریباً وہی ہے جو کہ گزشتہ صورت کا تھا، یعنی حوامیم 590 تقریباً اس کا شان نزول ہے۔ اور اس وقت اگر میں اور آپ اس حالات کو دیکھیں اور سمجھیں، تاریکی کا دور تھا، یعنی لوگوں نے اپنا دین اپنا بنایا ہوا تھا، اپنی خواہشات سے ایک دین کو گھڑ لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ان حالات میں انسان کو ہدایت کی شدید ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے رسول پر بھجوایا، نازل کیا، رسول کو مبعوث کیا، ان کو اپنی کتاب سے نوازا، اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ سب سے پہلے سامعین کرام یہ مضمون جان لیں، جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں اس سے ملتے جلتے حالات آج بھی پائے جاتے ہیں، یعنی جن حالات میں یہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا، جن لوگوں کے لیے نازل ہو رہا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہا تھا، سمجھ بوجھ کے لیے، وہی حالات آج تقریباً پائے جاتے ہیں۔ دور جاہلیت ہے، تاریکی ہے، انسان تاریکی میں پڑا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو تاریکی میں پیدا کیا ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ اس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، اس کی سمجھ میں صرف وہی کچھ آتا ہے جو اس کے حواس میں آتا ہے، یعنی حواس خمسہ کی ذات میں جو چیز آتی ہے وہ ہماری عقل میں تو آ جاتی ہے، لیکن اس سے جو ماورا چیز ہے، یعنی جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہدایت خدا بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی، اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ اصل میں ہم ایک ظاہر پرست ماحول میں رہ رہے ہیں، اور ہم ظاہر ہی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا قصور جو ہے، ہماری نادانی، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے، جبکہ ظاہر اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے اس کے جو باطن ہے وہ اصل ہے۔ ہمارا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ جب تک ظاہر اس ظاہر میں باطن رہے گا تو یہ انسان کہلائے گا، جب وہ باطن اس سے چلا جائے گا تو پھر اس کو ہم لاش، ڈیڈ باڈی کہیں گے۔ تو روح جو ہے سامعین کرام اصل حقیقت ہے ہماری۔ اچھا، اب انسان کا مقصد وجود جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے واضح انداز میں ہمیں فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا لوگوں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت یعنی باطن کے لیے پیدا کیا ہے، اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری کامیابی اصل میں اخروی کامیابی ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت سی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے ظاہر دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے، اور اصل یہ ظاہر کی کامیابی کو ہی ہم اپنی کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ بات بڑی بے وقوفانہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہمارا خالق و مالک جو ہے ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس نے ذمہ داری لی ہے کہ دیکھو تمہاری حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، تمہارا مقصود باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اب باطن کے متعلق تم تو نہیں اپنی سمجھ سے کہاں، یعنی تمہاری سمجھ تو کام نہیں کرتی، میں تمہیں ہدایت فرماؤں گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت میری ذمہ داری ہے۔
تو وہ ہدایت جو ہے سامعین کرام آپ دیکھیں کہ اس کا سلسلہ انسان کی جب پیدائش ہوئی تو ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا انسان جو تھا پہلا ہادی تھا، ہدایت پہنچانے والا، پیغام بر. تو آخری پیغام جو ہے وہ القرآن ہے، قرآن ہے، فرقان ہے، ذکر ہے اور نصیحت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ روشنی ہے. اور یہ بات میں نے بیان بھی کی ہے. تو سامعین کرام قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہدایت ہے اور یہ ایک نور ہے. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ہم اندھیرے میں ہیں. آپ جتنے بھی ظاہری طور پہ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ نے 10 PhD کر لیے، 10 جو ہیں FRCS کر لیے، لیکن یہ ظاہری تعلیم ہے، اس پہ دھوکہ نہ کھائیے گا کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. پڑھا لکھا جو ہے انسان وہ ہوتا ہے جو باطن کے علوم جانتا ہو، جو باطن سے واقفیت رکھتا ہو. یہ تو ظاہری علوم ہیں ہمارے، یہ ہمیں باطن سے روشناس نہیں کرتے. بہرحال قرآن جو ہے سامعین کرام، دیکھیں اول تو آپ محسوس کریں کہ آپ اندھیرے میں ہیں. یعنی آپ سے میری مراد یہ معاشرے سے میں مخاطب ہوں کہ آپ یہ محسوس کر لیں، اپنی یہ بیماری یا اپنی کمزوری جان لیں کہ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ آپ کا تعلق، آپ کا اصل جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. پھر آپ یہ بھی یقین حاصل کریں کہ آپ کا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، یعنی اللہ ہے. باطن کی واحد حقیقت جو ہے وہ، ظاہر و باطن کی واحد حقیقت اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی ملاقات، اس کی دیدار، اس کی معرفت حاصل کرنے کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ دنیا نام ہے. یہ دنیا کی جو زندگانی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دی ہے. وہ مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ، طریقہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کریں گے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو عبادت مقصد نہیں بلکہ ضرورت ہے. عبادت کے بغیر، بندگی کے بغیر ہم اللہ کو پا نہیں سکتے. جس نے بندگی کا راستہ اختیار کر لیا وہ صراط مستقیم پر ہے. جس نے بندگی سے، اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے. یہ بات بالکل ذہن نشین کر لیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قرآنی بات ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری بندگی سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. تو اللہ کی بندگی سامعین کرام واحد ذریعہ ہے ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے کا. اب وہ بندگی کا طریقہ قرآن ہے. بندگی کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ العلوم ہے. تمام علوم کی جو ہماری ضرورت ہے اس کی ماں ہے قرآن. اور قرآن میں طریقہ بندگی ہے سامعین کرام. اس بندگی کے طریقے پر عمل کر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نمونہ ایک پیش کیا ہے. اب جب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے، جو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے جس کو امید ہو رب کی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ سے ملاقات کی امید، اللہ سے ملنے کی امید، اللہ کے دیدار کی امید ہو، اللہ کی معرفت کی امید ہو، اللہ کی رضا کی امید ہو. تو اس کے لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ،
تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، ایک بہت اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، والیوم الاخر، اور یوم آخر، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں وہ کامل نمونہ موجود ہے۔ بہرحال یہ آیت کی طرف آتے ہیں، اپنی سورہ زخرف آپ کو میں نے بتایا 5ویں 9ویں، اور اس کے مضامین وہی ہیں جو یعنی آخرت، توحید اور رسالت، یہ 3 بنیادی مضامین ہیں۔ اور اس جو آیات مبین ہے یعنی واضح کتاب، اب یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن نشین کر لیں، یہ کتاب ہدایت ہے، دوسرا یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ دیکھیں عربی زبان میں تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ جب نازل ہو رہا تھا تو اس کی جو لوگ اس کے اولین مخاطب تھے وہ عربی تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم عربی، تو بہرحال قرآن اس لیے، لیکن قرآن جو ہے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس میں کوئی مشکل، کوئی اڑچن نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، لعلکم تعقلون، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ اس کا ناظرہ تم پڑھ سکو، اس کی پڑھنے میں تمہیں آسانی ہے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس کا پڑھنا آسان ہے، عربی زبان مطلب یہ ہے کہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب عقل کا جہاں تک تعلق ہے سامعین کرام، یہ ایک یعنی دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑی سمجھ کی ضرورت ہے، لیکن پھر اس کے لیے سمجھ کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں لیکن علم نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ یوں فرض کر لیں یا سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے بہت ذہین ہے، لیکن یعنی شروع سے ذہین ہے، لیکن اسے علم تو پڑھایا جائے گا نا، اس کی تو سکولنگ تو ضروری ہے نا، اس کے لیے کتابیں تو ضروری ہیں نا، یعنی صرف سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سمجھ کے لیے پھر علم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن علم ہے، اور اب آپ نے اور میں نے سمجھ سے کام لینا ہے، اور سمجھداری کی بات یہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو کہ اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے، وعمل لما بعد الموت۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور بہت ضروری ہیں کہ آپ اور میں اس کو سمجھیں اور اس کے مضامین پر عمل کریں۔ تو ایک تو کتاب واضح ہے، میں تھوڑا سا رک کے یہ بھی عرض کروں گا سامعین کرام کہ میں اس آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ شان نزول کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی، لیکن بات یہ ہے بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے متعلق ہے، اور یعنی ان تمام مضامین کو میں اور آپ اپنے لیے سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ وہ اس معاشرے کے لیے تھے، ان کافروں کے لیے تھی، ان مشرکوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، اور آپ اس یعنی صرف تاریخی حساب سے اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ قرآن جو ہے دیکھیں رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کوئی تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے سامنے کرا کہ ہم بس اس کے تاریخی پہلو کو یا شان نزول کے پہلو کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔
جو مضامین بیان ہو رہے ہیں یہ میرے لیے آپ کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، اس میں نجات کا طریقہ ہے، اس میں علم ہے، اس میں سمجھداری کی باتیں ہیں، تو اس سے ہم نے سمجھ حاصل کرنی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب یہ آیت میں اور آپ اگر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم، اب یہ تم جو ہے میں ہوں اور آپ ہے، تو اس سے میں نے اور آپ نے ہدایت لینی ہے، اور میں نے اور آپ نے عقل سے کام لینا ہے، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ایک تو یہ بات ہے سامعین کرام، مجھے کہنے دیں کہ ہم جو ہے یعنی قرآن سے تو ہم نے بالکل منہ موڑا ہوا ہے، اس کو عقل کے لیے یعنی عقل سے سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی اس کو نہیں پڑھتا۔ آپ دیکھیں روایتی طور پہ کیا کہوں، کہنا پڑتا ہے یہ یعنی آپ تلاوت کو محض اس کا بہت زیادہ یوز جو ہے وہ تلاوت کے لیے، انسان جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہے گا، یعنی باہر جائے گا تو بھی اپنی مرضی سے، معاملات کرے گا تو بھی اپنی مرضی سے، اور کیا مرد اور کیا خواتین۔ آپ دیکھیں بہت سی خواتین جو ہے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہیں، کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی موڈ خراب ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جب عام طور پہ بعض خواتین جو ہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں یا ہر نماز کے بعد کتاب کھول کے پڑھنے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر فخراً کہتی ہیں کہ بھئی میں نے تو 1 مہینے میں یہ قرآن پاک کی تلاوت تمام کر لی، مٹھائی منگواؤ بھئی، کوئی آج کوئی زردہ پلاؤ پکا لو اور بانٹ دو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یعنی باقی دیکھیں یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب اس مرض میں گرفتار ہیں کہ قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی چلے جائیں، حرم شریف چلے جائیں، بس لوگ رمضان میں زیادہ جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بہت، اب وہاں کیا ہوتا ہے بس وہ طواف کر لیتے ہیں، پھر قرآن لے کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں جیسے بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے تابع نہیں ہیں، بلکہ کتاب ہدایت کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اب وہاں دیکھیں ہر جگہ جو ہے قرآن شریف کا اہتمام ہے، مصحف کا اہتمام ہے، ہر جگہ ریک بنے ہوئے، مسجد حرام میں جہاں بھی آپ جائیں گے تھوڑی سی آپ اسٹرگل کریں تو آپ کو قرآن مجید کی الماری، اب اس میں کیا ہے بس وہ اس کی ظاہری تلاوت ہے۔ اور وہ جو ہمارا چینل ہے جو مسجد حرام کا مکہ کا چینل ہے، اور اس میں کیا ہے ہر وقت تلاوت ہوتی رہتی ہے، نماز کے وقت بس نماز با جماعت دکھا دیتے، پھر تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محض قرات کے لیے اس کو مختص کر دینا، اور بس اس کو آپ رمضان میں دیکھیں ہیں ہم بعض لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں، فخراً کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک قرآن یعنی فلانی جگہ 3 دن کی شبینہ تھا، وہاں میں نے قرآن ختم کر لیا، فلانی جگہ 10 دن کا تھا، بس میں نے 4 ماشاءاللہ 4 قرآن شریف جو ہے وہ باجماعت تراویحوں میں پڑھ لی۔ اب یہ ہم فخراً بیان کرتے ہیں، اور زندگی کو دیکھو تو زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، اس کو ذرا آپ محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم
اب سمجھداری جو ہے وہ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھداری۔ ہماری نظر میں تو سمجھداری یہ ہے کہ کوئی انسان چھوٹے سرمایے سے ایک کام شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ جو بھی اور 2-3 سال میں جو ہے وہ اس کو ڈبل ٹرپل کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سمجھدار ہے، اور پھر ہم اس سے راز پوچھ لیتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چنے کی دال کھاتا ہوں اور چھولے کھاتا ہوں، یہ میری کامیابی کا راز ہے۔ یہ ویسے میں نے مذاق کے طور پہ کہی، یہ باتیں کرنے کی تھوڑی ہیں، کامیابی دنیا کی تھوڑی ہوتی ہے، کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اس دنیا میں۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، مومن یہ رضا کا مرتبہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں انہیں، لیکن آپ بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں، سیکھیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ عقل سے کام لیں، وہ قرآن میں ہیں، اور پھر وہ ان کاموں کو آپ کریں ایک ترتیب سے، دل لگا کے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ ذرا سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ اور ابھی سامعین کرام تھوڑی سی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ حامیم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور اس کتاب واضح کی قسم۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم، Ha-mim. والکتاب المبین، By the book that makes things clear. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. We made it an Arabic Quran so that you may understand. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔